بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل، یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ آج دو بڑے واقعے ہوئے ہیں۔ ایک تو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے۔ اس نے پھر آج بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دی ہیں اور اب وہ لے گئے 30 اکتوبر تک۔ اصل چیف الیکشن کمشنر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ کا ہے، جو کہ انتہائی خوفزدہ ہیں اور اس الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور ہم اسی طرح سے حکومت کا ٹائم گزاریں اور جب تک چلتی ہے اسے چلائیں۔ تو بلدیاتی الیکشن ادھر خرم ایجنسی، جہاں پہ انہوں نے حالات اور اس کا بہانہ کر کے الیکشن پوسٹ پون کر دیا تھا این اے کا، جس میں عمران خان خود کینڈیڈیٹ تھے، وہ آج انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہاں الیکشن ہوگا۔ تو وہاں پہ عمران خان ہی کینڈیڈیٹ تھے پہلے اور اب بھی کینڈیڈیٹ وہی ہیں، لہذا اس سیٹ کے اوپر عمران خان ہی الیکشن لڑیں گے اور وہ اسی طرح سے جیتیں گے جیسے 6 سیٹیں انہوں نے الیکشن لڑا اور اس پہ جیتے وہ۔ تو آپ الیکشن کمشنر اور موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ کی بدنیتی کا اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ ان کے زر خرید بنے ہوئے ہیں۔ یہ جیسے گھر کی لونڈی نہیں ہوتی، یہ الیکشن کمشنر، یہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا بی ٹیم بنا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کو بی ٹیم بنا دیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور وہ انتہائی متنازع ہو چکا ہے۔ اس نے کراچی این اے 237 پہ جو الیکشن، جس پہ دھاندلا ہوا اور جس میں کراچی پی ٹی آئی کے صدر کے ساتھ تشدد کیا گیا، اس کا ہارٹ میں فریکچر آیا، اس کی ناک ٹوٹی، ناک کی ہڈی ٹوٹی اور کافی لوگوں کو گرفتاریاں بھی ڈالی، اور جس پہ آصف زرداری نے کہا کہ یہ سیٹ ہمیں ہر قیمت پہ چاہیے، حکیم بلوچ کی۔ تو یہ لوگ اس قسم کے ہتھ کنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں، اوچھے ہتھ کنڈوں پہ۔ ادھر اعظم سواتی کو صرف ایک چھوٹے سے ایک ٹویٹ کے اوپر اس کو اٹھایا گیا، اس کے اوپر تشدد کیا گیا ایف آئی اے نے، اس کے بعد اس کو ایجنسیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ایجنسیوں نے اس کو برہنہ کر کے، اس کو بے لباس کر کے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، آخر پتہ تو لگے یہ کون ہے اس کے پیچھے، جو صرف اس کو سکون ہی، جب کپڑے نہیں اتارتا جب تک کسی کے، اس کو سکون نہیں ملتا، یہ ہے کون؟ سوری، اس نے پہلے عمران ریاض خان کو، صحافیوں کو تشدد کیا، یاز میر پہ تشدد ہوا، پھر جمیل فاروقی کو لے گئے، اس کو برہنہ کر کے بے لباس کیا گیا۔ اب پھر شہباز گل کو اٹھایا، اس کو برہنہ کیا، بے لباس کیا۔ آج انہوں نے اعظم سواتی کے ساتھ، جو کہ نانا اور دادا دونوں ہیں، اس کے پوتے اور اس کی نواسیوں کے سامنے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایک سینیٹر کو، جو کہ اس وقت سینیٹر ہے، یہ دنیا میں کیا میسیج دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں اس ملک کے اور اس حکومت اپنے حوالے سے، کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسا کون ہے جو ان کو اٹھاتا ہے اور وہ لے آ کے مارتا پیٹتا ہے، ان کو بے لباس کرتا ہے اور ان کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیو بناتا ہے؟ اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے تشدد کر کے اور ان کو بنا۔ اس میں تو ہماری اعلیٰ عدلیہ کو سوچنا چاہیے
کہ وہ اس پہ از خود نوٹس لیں اور فوری طور پہ اس کو کنٹرول کریں جو معاملات چل رہے ہیں. یہ تشدد کی حد تک تو سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے انٹیروگیٹ کرنا ہے، ان سے تشدد کر کے اپنے مطلب کے اسٹیٹمنٹ لینا، اس کے بعد برہنہ کرنے کی کیا تک ہے، ان کو برہنہ کر کے بے لباس کر کے مارنے کی کیا تو وہ ہے. پھر آج انہوں نے بلدیاتی الیکشن تیسری دفعہ ملتوی کیے ہیں. یہ الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے. ان کو پتہ ہے یہ اتنے خوف زدہ ہیں. ابھی آپ بائی الیکشن کے پچھلے رزلٹ دیکھیں جس میں ان کو انتہائی شکست ہوئی ہے، جس پہ نواز شریف کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اس کی آج اسپتال سے تصویر ریلیز ہوئی ہے لندن سے. اس کو اتنا صدمہ ہوا ہے، ان کے ایوانوں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو حشر ہونا ہے اور جو ہو رہا ہے یہ عوام میں پبلک میں جانے کے قابل نہیں ہے، یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے. یہ الیکشن کیا لڑیں گے، کمپین کس طرح چلائیں گے، یہ اس لیے بھاگنا چاہتے ہیں. حالانکہ اس ملک کی معیشت جس نہج پہ پہنچ گئی ہے، اس ملک کی جو پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ یہ دیوالیے کی اللہ نہ کرے دیوالیے کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں فوری حل اس کا صرف یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں اور منتخب نمائندوں کو حکومت دی جائے. نئے چیف آف اسٹاف کا تقرر بھی اسی وجہ سے پینڈنگ ہوا ہے. اس پہ بھی لڑائی چل رہی ہے، اس میں بھی آپس میں کہ میرے نواز شریف کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ادھر سے زرداری کہہ رہا ہے. عمران خان نے بڑا بیلنس کہا ہے، بیلنس بات کی ہے کہ جی مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی بھی چیف آف اسٹاف جو بھی چیف آرمی آئے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے میرٹ کے اوپر آنا چاہیے. بات بھی صحیح ہے، میرٹ پہ آنا چاہیے، میرٹ پہ انتخاب ہونا چاہیے آرمی چیف کا. ایک اعلیٰ ادارہ ہے جس میں یہ کرمنل، یہ بھگوڑے، یہ منی لانڈر، یہ لوگ اس ملک کے اس اتنے اہم ادارے کا تقرر کریں گے اس کے چیف کا. اس سے بڑھ کر ڈوب مرنے کی اور کیا بات ہوگی. یہ لوگ سوچ نہیں رہے. جو لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت طاقتور ادارے، جو طاقتور حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا، ان سے ایسا کیا چیز ہے جس سے یہ بلیک میل ہو رہے ہیں. ایسی کون سی بات ہے وہ سامنے بھی عوام کے آنی چاہیے، عوام کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ نواز شریف ہوتا کون ہے. نہ وہ ایم این اے ہے، نہ وہ کسی حکومت کا حصہ ہے، نہ وہ کہتے ہیں سزا یافتہ آدمی ہے. یہاں سے بھگوڑا ہے، یہاں سے بھاگا ہوا ہے 50 روپے کے بانڈ پیپر پہ. اس کی گارنٹی اس کے بھائی نے لی، شہباز شریف نے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اشتہاری ملزموں کو وزیر خزانہ بنا رہے ہو، وہ لندن سے آ رہے ہیں یہاں آ کے ان کی پھر موج مستی، وہی لوٹ مار. کل کو پھر بھاگیں گے این آر او لے کے، لوٹیں گے، کھسوٹ کریں گے. این آر او 1 ہو گیا، این آر او 2 بھی تقریباً ہو ہی گیا ہے. ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ یہ جتنے انہوں نے غلط قسم کے آرڈیننس اور جتنے قسم کی قوانین میں ترمیم کی ہے، اس کو فوری طور پہ ریورس کیا جائے اور اس پہ از خود نوٹس لے کے اس کو اپنی پرانی شکل میں بحال کیا جائے. نیب کے قانون کو اور دوسرے قانون جو انہوں نے چینج کیے ہیں. اور سب سے پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے، جو انہوں نے لوگوں کے نام نکالے ہیں تو انہوں نے بھگوڑوں کا راستہ کھولا ہے. وہ فوری طور پہ وہ لسٹ کینسل کی جائے کہ یہ ملک سے بھاگ نہ سکیں. تو یہ اس ملک کا حال ہو رہا ہے. ابھی عمران خان نے آج ریفرنس داخل کیا ہے اس چیف الیکشن کمیشنر کی نااہلی کے لیے، کیونکہ اس کے ایک ایویڈنس نہیں، بے حساب ثبوت موجود ہیں جس میں اس نے عمران خان کی ہر اس
اس کو انہوں نے نوٹس کیے ہیں، اور ہر اس میں اس کو جو بھی کیس بنائے اس کو اعلیٰ عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ختم کیا، خارج کیا ہے۔ یہ اپنے آقا جو بیٹھا ہے لندن میں اندر نواز شریف، یہ الیکشن کمیشنر، اس سے ہدایت لے کے یہ سارے کام کر رہا ہے۔ کبھی وہ توشہ خانہ بنا دیتا ہے، کبھی وہ دہشت گرد بنا دیتا ہے، کبھی ممنوع فنڈنگ میں ڈال دیتا ہے، کبھی فارن فنڈنگ میں ڈال دیتا ہے۔ تو مذاق بنایا ہوا اس نے، اس کے کان پہ جوں تک نہیں رہ گئی ابھی تک، جو اتنا بڑا کراچی کی 237 یعنی 237 کی سیٹ کے اوپر جو دھاندلی ہوئی ہے، اس پہ وہاں کے ریٹرننگ آفیسر نے بھی اس پہ ایکشن لیا ہے، اس نے نوٹس کیا ہے الیکشن کمشنر کو، اس کے باوجود اس نے ایکشن نہیں لیا اب تک۔ آج عمران خان نے اس پہ فوری طور پہ کہا ہے کہ اس میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، ہم اس رزلٹ کو نہیں مانتے۔ وہ سیٹ عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹ تھی، رات تک نتائج آ رہے ہیں کہ عمران خان جیت رہا ہے۔ اس کے بعد الیکشن ہولڈ کیا گیا، نتائج ہولڈ کیے گئے، اس کے بعد اسے 10,000 کی لیڈ سے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ پہ 40,000 ووٹ سے عمران خان ہار رہا ہے، اس کی بالکل برابر کی سیٹ، اسے 10,000 کی لیڈ سے عمران خان ہار گیا، ادھر جیت رہا ہے 40,000 کے ووٹوں سے، دونوں حلقے برابر برابر میں ہیں۔ اور جو متحدہ کا جو حشر ہوا ہے اس شہر کے اندر، کراچی کے اندر، جس کے نام کی توتی بولتی تھی، جو لوگوں کو قتل کرتے تھے، اغوا کرتے تھے، ریزنی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، ان کو اپنی اوقات یا ان کو یاد کرا دی ہے کہ تم لوگ اس قابل تھے جو آج جس مقام پہ پہنچے ہو۔ تمہارا حشر یہی ہونا تھا، تمہیں عمران خان کے ساتھ تمہیں سہولیات مل رہی تھی اور بہت سی چیزیں تم معاملات میں تمہیں مل رہا تھا، سب کچھ تم نے کیا کیا؟ تم نے دیکھا کہ نوٹ مل رہے ہیں، ادھر کہتے ہو تم اس طرف چل دیے، جہاں پیسے دیکھتے تم اس طرف چل دیتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید جو اس وقت موجودہ صورتحال اس ملک کی چل رہی ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے، کیونکہ اس ملک میں اس وقت صبح میں کچھ ہے، شام میں کچھ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی کروٹ بیٹھیں گے، مگر یہ طے ہے کہ اس اکتوبر کے اندر سارے معاملات نمٹ جائیں گے۔ اس میں لانگ مارچ بھی ہوگا، اس میں الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہوگی، تمام چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔